نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہ ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مبارک ہو پہلے تو سب سے پہلے روزے کی الحمدللہ دعائیں کی ہم نے کہ ہم پہنچے اس رمضان تک، تو انشاءاللہ ہم پہنچے ہیں اور اس کا اینڈ بھی کریں گے پورے تقوی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی خوب خوب دعائیں کرنی ہے، اور بس کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے یہ منوانی ہی منوانی ہے، اور خاص طور پہ اپنی مغفرت۔ آج الحمدللہ ہم نے 13واں سپارہ شروع کرنا ہے، اللہ کا احسان، اس کا کرم، پھر ہم اس کتاب کے سامنے بیٹھے۔ اس بارے میں ہدایت کا ذکر 5 دفعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دلوں کی صفائی کے لیے بیٹھے ہیں یہاں۔ اب یہاں شروع میں ہی نفس کی بات آ گئی ہے، اس کے نام ہی ایسا ہے۔ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ دیکھیں اس کے نام ہی یہ ہے کہ میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا، یعنی کہ اپنے نفس کی معافی نہیں ہو رہی، یا ہاتھ نہیں اٹھانا کسی چیز سے، کسی چیز کو چھوڑ نہ دینا۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اچھا، یہاں نفس امارہ کا ذکر ہوا جو انسان کو ابھارتا ہے برائی پر، اور دوسرا نفس ہوتا ہے لوامہ، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، جو آج کل تقریباً سب کہیں مردہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے مطمئنہ، بہترین، مطمئن، سیٹسفائیڈ دل۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پارسا نہیں ہے سوائے انبیاء اور رسول کے۔ انسان نسیان سے نکلا ہے، اس سے بھول چوک ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، جیسے صحابہ کرام یا پھر پچھلے انبیاء کے جو قریبی ساتھی تھے۔ نفس جو ہے انسان کو برائی پر ابھارتا ہی ہے، لیکن اب یہ ہماری وہ ہے کہ ہم اس برائی کو کس طرح دباتے ہیں، یا کتنا دباتے ہیں، اور یقیناً اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی گائیڈ کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کی آگے دیکھیں، یہاں اس آیت میں بھی ہے، بے شک، اللہ یہ کہ کسی پر اللہ کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی کہ اللہ کی خصوصی رحمت سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی خصوصی رحمت سے برائیوں سے بچا۔ اچھا، اگلی آیت ہے آیت 54۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ یہ سورہ یوسف ہی چل رہی ہے، ابھی پیچھے سے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ خواب دیکھا جب بادشاہ نے، اور پھر انہوں نے خواب کی جب تعبیر بتا دی تو بادشاہ نے کہا کہ کون ہے، انہیں میرے پاس لاؤ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان عورتوں سے، یعنی کہ جب تک ان کے اوپر، ان کے کردار پر جو داغ لگا تھا وہ دھوئے بغیر وہ اس سے نہیں نکلے، جیل سے نہیں نکلے۔ اسی طرح جب سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے آپ کے کردار پہ،
کیونکہ اگر انبیاء کے کردار پہ ہی کوئی داغ ہوگا تو لوگ ان کی بات کیسے سنیں گے؟ اس لیے پہلے انہوں نے اپنے کردار کی صفائی کی اور پھر جیل سے باہر آئے۔ اگلی آیت، جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، یعنی کہ وہ خود سے یہ آفر کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ملک میں قحط آنے والا ہے اور ان کے پاس خوبیاں تھیں، تو انہوں نے والنٹیئر کیا ایک طرح سے اپنے آپ کو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں یہ کروں۔ اس لیے اگر ہمیں بھی کوئی کام آتا ہے، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں دین کے معاملے میں یا کسی کی فلاح بہبود کے معاملے میں، تو ہمیں بھی اپنی خوبیوں کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، انہوں نے خزانے جو کہا، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ خزانے جمع کرنے تھے یا انہیں دولت چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اپنی خوبیاں بتائیں۔ اور اسی کو لے کے علماء کہتے ہیں کہ بہترین سی وی بنانا اپنی اور سبمٹ کروانا بالکل 100% جائز ہے۔ اس کو اپنی اس میں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی خوش فہمی ہے اس کو یا اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آیت 56، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ انہیں صرف وہ کہتے ہیں کہ خزانوں کا وہ بنا دیا تھا، بلکہ ایک اسپیشل اقتدار دیا تھا اس بادشاہ نے، اور وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتے تھے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ اب آپ نے دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اتنے اتار چڑھاؤ، یعنی کہ 10 سال کی عمر سے ہی وہ نکلے گھر سے، یعنی کہ ایک طرح سے، اور اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کی لائف میں کوئی پرابلمز نہ آئے۔ بس یہ ہے کہ ان کو صبر سے، استقامت سے حل کرتے جانا ہے اور توکل اللہ پر رکھنا ہے، جیسے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھا۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ بے شک یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ یعنی کہ یہاں لفظ ستیلے کہہ دیا، یعنی کہ وہ بھائی جو آپ کے باپ کی طرف سے ہے، اوپر ایسے ہے، یعنی کہ قرآن میں ترجمے میں اصل میں ایسے ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، وہ پھر ماشاءاللہ اپنی تعریف بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ دیتا بھی اچھا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ کیونکہ شک تو انہیں دل میں تھا نا، بھئی یہ جو کہہ رہے آنے کا، تو باپ نے آنے تو نہیں دینا بھائی کو ہمارے ساتھ۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر گیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے ان کا مال واپس رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اجازت تھی مال پر تصرف کی، اس لیے انہوں نے رکھا، ورنہ اجازت نہ ہوتی تو وہ کیسے ان کا مال ان کو واپس کر سکتے تھے۔ لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہی جملہ بول رہے ہیں جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت بولا تھا۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یعنی کہ پاگل سمجھتے تھے کیا کہ باپ دوبارہ ان کے ساتھ بھیجے گا؟
اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے ہی بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لائیں گے، اتنے غلہ کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں مال کی محبت، اب غلہ بھی مل گیا تھا، پیسے بھی واپس مل گئے تھے، اب پھر جانا چاہ رہے ہیں کہ پھر اور زیادہ مال لائیں۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ پکڑ لیے جاؤ یا قیدی بن جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، یعنی کہ اب اللہ کو گواہ بنا لیا ہے کہ اس بھائی کے بغیر واپس نہیں آؤ گے۔ اور جب کسی چیز پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، نگہبان بناتے ہیں، تو یقیناً انسان جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اب اس میں نظر بد کا ذکر آ رہا ہے، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یعنی کہ یہ بندہ مومن کا جو دل ہے کہ کوشش پوری کریں ہم، اور اسباب پورے اختیار کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، ہمیں صرف اسباب اختیار کرنے کا اختیار ہے، اور وہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی ایک احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ بے شک۔ نیکسٹ۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ 69 نمبر آیت ہے، رکوع نمبر 3 ہے۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائی گئے تھے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیچھے بھی آیات میں انہوں نے کہا ہے کہ دو کر کے داخل ہونا، دروازوں سے سارے ایک دم سے نہ داخل ہونا۔ تو وہ دو کر کے جب داخل ہوئے تو بنیامین اکیلے رہ گئے۔ پھر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بلا کے بٹھایا، پھر ان کو یعنی پرانی باتیں کہا کہ بھول جاؤ، ان سے یعنی یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، بلکہ ان کو کہا پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور اس کا غم نہ کرو، اور ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو تو کھو گیا تھا۔ 70 نمبر آیت ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ 73 نمبر آیت ہے، ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس میں یہ تھا کہ مصر کے قانون کے مطابق وہ اپنے ہاں کسی کو یعنی قیدی بنا کے نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا کہ سزا کے طور پر اسی کو رکھ لیا جاتا ہے۔
اس میں کوئی اللہ کی مصلحت بھی تھی اور ان کا قانون بھی تھا۔ 76 نمبر آیت ہے، تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنے تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ یہ ہے نا تائید تدبیر کی بات، تائید سے اپنی، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید سے اپنی تدبیر کی۔ تو یہ ایک دم سے ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اچھا خیال، اور جو برے خیالات ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ ہے کہ سب سے بڑا علم والا اللہ ہی ہے، کیونکہ دنیا میں بھی جتنے عالم ہیں ان کے اوپر بھی کوئی علم والا ہوتا ہے، پھر ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، چاہے وہ ایماندار ہوں یا نہ، ایمان والے ہوں یا نہ، لیکن دین کا علم اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ 77 نمبر آیت ہے، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ۔ یعنی انہوں نے اپنے زیر لب کہا، ان کو منہ میں نہیں کہا، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ یعنی اب بھی انہوں نے ان کے بھائیوں نے اب بھی اپنی وہ بد زبانی سے باز نہیں آئے، اور پھر اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً کچھ نہیں کہا، مثلاً خاموش رہے اور صبر کیا، کیونکہ انہوں نے دل میں بات چھپا لی۔ بعض لوگ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی بات جو ہوتی ہے اس کو دل میں چھپانا چاہیے، لیکن جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی کی بات فوراً بیان کر دیتے ہیں تو اس سے نظر لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ غم کی بات نہیں چھپاتے، غم کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا میں سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جیسے اب لوگ تھوڑی دیر کے بعد اپنا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں، اپنے دل کی بات پہلے تو گھر والوں سے شیئر ہوتی تھی، پھر فیملی میں ہوتی تھی، اب پوری دنیا میں شیئر کرتے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اسٹیٹس چینج ہو رہا ہوتا ہے، جو دل میں ہے، جو کھا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہ سب بیان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نعمتوں کو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکے، وہ اس احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ 78 نمبر آیت ہے، انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفیس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ 80 نمبر آیت ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ 81 نمبر آیت ہے، تم جا کر اپنے والد سے کہو، ایک منٹ ابا انیکا، جان۔ جی ایک منٹ، یہ جو جی جی پیچھے آیت آئی تھی نا کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، دیکھیں انہوں نے لفظ چوری نہیں بولا، کیونکہ جی بنیامین نے چوری کی نہیں تھی، اور یہ جی انہیں بنیامین کو یہ پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی تدبیر کرنے لگے ہیں مجھے یہاں رکھنے کے لیے، اور پھر یہ جی جو جس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہ وہی بھائی تھا جس نے پہلے قتل کرنے سے منع کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور کہا تھا کہ کنویں میں ڈال دو بھی، مارو نہیں، اور اب یہاں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک
بھائی کو ساتھ نہ لے لوں، کیونکہ عہد دے کے آیا تھا۔ اب وہ دیکھیں یعنی کہ دشمنوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا بندہ نکال ہی دیتا ہے جس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ان بھائی کا نام ان کے لاوی تھا۔ پتہ نہیں، یہ تو اسرائیلیات میں ہے، کوئی اسرائی کہتا ہے، کوئی اسرا کہتا ہے، کوئی لابی کہتا ہے، کوئی کیا، 2-3 نام کہے جاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو، کہتے ہیں بڑا یوسف بڑا تھا سیریز یہ، میں بھی یہی نام ان کا لکھا بتایا گیا ہے نا، لاوی۔ کہ یہ بڑا بڑا بھائی تھا، یہ بھی ہاں کہا جی، سب جاتا سے ہے۔ بڑے۔ چلیں آگے کریں۔ 81 نمبر آیت ہے، تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غائب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ 83 نمبر آیت ہے، باپ نے یہ اب سن دیکھیں یہاں داستان، بیان کا انداز دیکھیں، ان کا نہیں کا دیکھو، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، یعنی کہ بھائی چھوٹا بھائی نہیں کہہ رہے اور اس کا نام بھی نہیں لے رہے، یعنی کہ باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، یعنی کہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، تو کیا کرتے ہوں گے اس بیچارے کے ساتھ جب اتنے سارے تھے اور وہ اکیلا تھا۔ 83 نمبر آتا ہے، باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور خوب کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ اس میں وہ پہلے وہ داستان سن کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے پہلے ہی داستان سنائی تھی مجھے، شاید یہ بھی کوئی ایسی داستان ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا تھا کہ میں تمہاری یہ سب باتیں سن کر بھی اللہ سے صبر جمیل، کہ میں اللہ سے صبر کروں گا، اس پر بھی صبر کروں گا، اور اللہ اس پر بخوبی واقف ہے، بخوبی کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے 3 بیٹے یعنی غائب ہو گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا بڑا بھائی جو اس کے ساتھ رہے، اور ایک بنیامین، 3 رہ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی راہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ 84 نمبر آیت ہے، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، اور دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے، یعنی کہ ظاہر ہے پہلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بری طرح پاگل تھے کہ وہ کہاں چلے، ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا وہ انشاءاللہ نبوت ان کو ملے گی، تو وہ ان کو یعنی ایک طرح ان کا انتظار میں بھی تھے کہ کب وہ وقت آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غم پر آنسو بہانا جائز ہے، لیکن زیادہ شور شرابہ کرنا اور بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو آپ آنسو بہا رہے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رحمت ہے، یعنی خاموشی سے آنسو بہانا جائز ہے۔ 85 نمبر آیت ہے، بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ 86 نمبر آیت ہے، اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں واقف۔ اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے نا بسی والا لفظ، یہ اس کے ساتھ شدید غم کو کہا جاتا ہے، معمولی نہیں، یعنی بہت زیادہ غم کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ بعض اوقات نماز میں یہ صورت پڑھتے ہیں اور اس آیت پر یہ جو ہے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اس والی آیت پر پہنچتے اور اتنی ان کی ہچکیاں بجتی تھی کہ تیسری صف تک لوگ ان کی آواز سنتے تھے۔ آگے ہے 87 نمبر آیت، میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹول لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار،
ہم ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ یعنی ان کو پھر بھی ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے، ان سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو پتا ہے، یہ لوگوں کو پتا بھی ہے یا نہیں، وہ بتانا چاہ رہے تھے ظاہر ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم لوگ نادان تھے۔ 90 نمبر آئے تھے، وہ چونک کر بولے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ یعنی یہ تقوی اور صبر کے ثمرات ہیں، یہ جو ہے نا نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ تقوی بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں اس کے سارے ثمرات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی ان کو یہی دیے تھے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو 3 خوبیاں نمایاں تھی اس کا بھی ذکر ہے کہ ایک تو وہ اللہ کا ڈر رکھتے تھے، تقوی تھا، دوسرا صابر تھے، اور دوسرا احسان کرتے تھے۔ 91 نمبر آئے تھے، انہوں نے کہا با خدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، وہ اپنی خود ہی غلطی مان گئے۔ 92 نمبر آئے تھے، اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ جو لا تسریبہ والا لفظ ہے نا، یہ ہے نا لا تسریب کا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے خاص طور پہ، اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد نہ کوئی آر ہوگی، نہ کوئی تانا، نہ تشنی، یعنی کہ آج کے بعد کوئی اس بارے میں جو پیچھے گزر چکا اس کے بارے میں کوئی تانا زنی یا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس میں نے معاف کر دیا اور ختم کر دیا یہ قصہ۔ تو یہی بات حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے بھی کہی تھی کہ جب مکہ فتح کر لیا تھا، جب وہ انتقام لے سکتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ درگزر سے کام لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، یعنی ان سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 93 نمبر آئے تھے، جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بنائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لاؤ۔ یعنی کہ ان کا جو قمیض تھی وہ اسی کو پہلے شروع بھی وہیں سے ہوا تھا معاملہ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لائے تھے، اور پھر آخر میں بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قمیض دی تھی، کہ اسی قمیض سے کہانی شروع ہوئی تھی اور اسی قمیض سے کہانی کا اختتام ہوا کہ ان کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بنائی واپس آ گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ اصل میں نا میرا اسپیکر کام نہیں کر رہا تو مجھے وہ، آواز آ رہی؟ اور اس کا مائک نہیں کام کر رہا، تھوڑا سا مشکل ہے، ایک منٹ اللہ کرے ہو جائے۔ تو آپ اسپیکر یہ چیزیں ہٹا دیں، ایسے ڈائریکٹ فون سے وہ کر لیں۔ بھابھی مجھے نا آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی، میں پڑھ کے تو پھر آپ کی سنتی ہوں لگا کے مائک۔ یہاں بسم اللہ شروع کرتی ہوں۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ کنعان وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ رہتے تھے، تو جیسے ظاہری بات ہے بہت پیار کرتے تھے اور ماشاءاللہ سے پروفٹ بھی تھے، تو ان کو ایک فیلنگ آ رہی تھی، ان کو فیل ہو رہا تھا کہ یوسف پاس ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ تم یہ نہ کہنا کہ سٹھیا گیا ہوں، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگلی آیت ہے 95۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خپ میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت ہے 96۔ جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک ان کی بنائی اود کر آئی۔ یہ بھی وہ معجزوں میں سے ایک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ باقی پروفٹس کو معجزے دیے، یہ بھی ان معجزوں میں سے ایک ہے۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بے شک سب
97 ہے، سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار ہیں۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے بہت غلط کیا، تو اور معافی مانگ رہے ہیں اس لیے۔ 98 ہے آیت، اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان کو ویسے تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن جب انہوں نے خود معافی ایسے مانگی تو ظاہری بات ہے، اولاد تھی، اولاد کو مطلب انسان بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ سے معافی مانگو۔ آگے 99 نمبر ہے، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ یہاں پہ مطلب مختلف آیا ہے کہ ہے نا ان کا کنبہ بہت بڑا تھا کہ 20 لاکھ کچھ اس طرح، اور پھر کچھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف انہی کی اولادوں میں سے ہو، باقی مطلب جو اسلام لے آئے اور وہ ساتھ شامل ہوتے گئے وہ بھی ساتھ سارے تھے۔ آگے آیت نمبر 100 ہے، شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی۔ یہاں پہ سجدے میں جھک جانا ہم اس چیز سے اس کا مطلب یہ نہیں لے سکتے کہ جو جیسے وہ نماز والا سجدہ ہے، اس میں ہے اصل میں نے سجدے کے ہیں صرف جھکنا ہے، سجدہ کرنا کا مطلب جو ہے یعنی تعظیماً جھک جانا۔ جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا، حالانکہ شیطان اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک علیم اور حکیم ہے۔ آگے آیت نمبر 101 ہے، اے میرے رب تو نے مجھے حکمت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، ہمارا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہاں پہ وہی بات ہے جیسے وہ اس آیتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مومن جب اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ملتی ہیں تو اس پر تکبر نہیں کرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بھی معاف معاف کر دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آگے 102 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب بیان ہو رہا ہے یہ مطلب غیب کی خبروں سے ہے، وہی تم پر وہی نازل ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں باقیوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو کافر ہٹ دھرم ہے یہ نہیں مانتے اس چیز کو۔ آگے 103 ہے، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، کہ وہ بہت ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، وہ نہیں مانیں گے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرم کرے۔ آگے 105 ہے، زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو درخت تو درخت، پہاڑ کو پہاڑ، پانی کو پانی، تو جانور بھی دیکھتا ہے، اپنی ساری ضروریات کے لحاظ سے ہر جانور ان چیزوں کو استعمال بھی جانتا ہے، لیکن انسان جو اللہ نے ان کو ذی شعور بنایا ہے، عقل دی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر نہیں سوچتے کہ جن کو یہ خدا بناتے ہیں، ہاتھوں سے بناتے ہیں، یا کوئی جن انسان کوئی یہ چیزیں کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں بنا سکتے، یا جن کو یہ پوچھتے ہیں چاند سورج دیوی دیوتا، یہ مطلب خود ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو یہ کیسے بنا سکتے ہیں، تو یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے ہے 106، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں،
کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی مطلب اور بھی دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. کیا اگلی آیت ہے 107, کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی. آگے آیت ہے, اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے, مطلب پھر تو قیامت والا دن ہی میں انسان کی آنکھ کھلے گی نا, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آگے آیت نمبر 108 ہے, تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. آگے ہے 109, یہ ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہیں, یہ اس سٹوری مطلب اس کے بعد میں نا. 109 ہے آیت نمبر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرح ہم وہی بھیجتے رہتے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ آیت نمبر 110 ہے, پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے, وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے تو لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا, اللہ معاف کرے. تو یہ وہ سارے پیغمبروں کا بتایا گیا ہے کہ پہلے تو وہ جیسے مانتے نہیں ہیں انہیں, بعد میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چپ کر گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح تھے یہ غلط تھے اس لیے, لیکن پھر جب ان پہ عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ بھاگتے ہیں اور پھر تو ٹائم نہیں رہتا کہ کوئی معافی کا. آگے 111 ہے, اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں جو پرانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کی اسی کی تصدیق ہو رہی ہے, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں اور یہ کوئی جھوٹی یا بناوٹی باتیں نہیں ہیں. صدق اللہ العظیم. سورہ رعد شروع کرتے ہیں. رعد کا مطلب ہوتا ہے, اب دیکھیں یہاں یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا, لیکن نہ تو یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی ہے, نہ ہی یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے تو بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں, نہ ہی قرآن نے یہ بتایا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری انڈو پاک کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اس سورہ کے بارے میں. ہم نے اس کو دیکھیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ زلیخا پھر جوان ہو گئی تھی اور پھر ان سے ان کی شادی ہو گئی تھی. ایک انڈین عالم ایک دن بتا رہے تھے, کہتے شادی تھی کسی لڑکی کی, تو وہاں ایک بوڑھی خاتون کہہ رہی ہو کہ تمہاری نا ایسی محبت ہو جیسی یوسف اور زلیخا کی تھی. کہتے ہیں میں نے کہا اماں جی آپ یہ بد دعا دے رہی ہیں کہ دعا دے رہی ہیں بچی کو؟ کوئی بس محبت جیسے وہ ہاں تو کس سے گھڑے ہوئے ہیں نا, ہاں کس سے گھڑے ہوئے ہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں کہانی تو ختم ہو گئی ہے لیکن ایسا اینڈ تو کوئی بھی نہیں آیا. ایون جو یوسف سیریز بنی ہوئی ہے نا اس میں بھی انہوں نے اینڈ پہ یہی دکھایا کہ یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوگی, وہ دوبارہ جوان ہوگی اور سارا نا, یہ نا وہ بھی ایسے ہی دکھایا. میں بھی ہو اس طرح کی انہوں نے گھڑی ہوئی ہے نا ساری باتیں خود سے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیسے ہو سکتی تھی جس عورت نے ان پہ الزام لگایا ہو کچھ, میں بھی اس نے معافی مانگی ہو, کیونکہ اس میں ہے اس سورہ میں بھی ہے کہ ان عورتوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں ایسا ہوا ہے یا ہمارا قصور ہے, لیکن شادی شدی کا لیکن کوئی جیل سے نکلنے کے بعد ان کا ان سے سامنا نہیں ہوا دوبارہ, مطلب وہ تو ایڈمٹ اس نے کر لیا تھا لیکن آئی تھنک سامنے نہیں ہوا ایڈمٹ نہیں کیا سامنا کیوں ہوتا, کیونکہ یہ تو اور جگہ چلے گئے, ان کو تو وہ مل گئی, سارا کچھ مل گیا, اور یہ کیوں جاتے پھر ادھر؟ تو تب ہوتا نا جب یہ دوبارہ ان کے گھر جاتے, اور ادھر تو ان کا ارادہ نہیں تھا جانے کا. چلو خیر آگے کریں.
سورہ رعد شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے یہ، اور رعد کے مطلب ہے بجلی کی کڑک یا گرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب کی آیات ہیں، اور جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہی حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ یہ آیتیں کافی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں۔ مقررہ مدت کے لیے سورج اور چاند چل رہے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت تک یہ اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سورج جو ہے وہ اپنا سرکل 1 سال میں کمپلیٹ کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ 1 مہینے میں۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ جیسے مطلب جانوروں میں، انسانوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح پودوں میں بھی، پھلوں میں، سب میں جو ہے وہ نر اور مادہ سب میں ہوتے ہیں۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں۔ باہم ملے ہوئے مطلب اگر زمین کا کوئی ایک حصہ بہت زرخیز ہے تو اس کے ساتھ دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ بالکل جو ہے وہ سیم تھوڑ والا، یا ایسا ہو جو کہ بنجر ہو۔ اور انگوروں کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، یعنی پانی ایک ہی لگتا ہے، زمین بھی وہی ہے لیکن درختوں کی قسمیں مختلف ہیں۔ سنوانن مطلب جڑ ایک ہے اور اوپر اس کی شاخیں جو ہیں وہ جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کافی مطلب بہت سارے درختوں کے جھنڈ ہیں ایک ہی جگہ پہ، اور ایک تنے والے کہ اس کی جڑ بھی ایک، تنا بھی، اور اوپر سے جو ہے وہ بھی پھیلا ہوا نہیں درخت۔ اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم سب کی آبزرویشن ہے کہ زمین ایک، پانی ایک سا، سب کو کھاد یا جو بھی خوراک ہے وہ ایک سی مل رہی ہے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یعنی ہم جب مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ کیسے ہم اٹھ سکتے ہیں، یا کیسے ہم وہ دوبارہ تخلیق ہو سکتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور یہی ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اگلی آیت نمبر 6 ہے، اور وہ آپ سے بھلائی رحمت سے پہلے برائی جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہ بھی ہم پچھلے کافی ٹائم سے پڑھتے آ رہے ہیں بار بار، کہ وہ رحمت کی طرف نہیں جاتے، بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم مثالیں دیتے ہو۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، یعنی لوگوں کے ظلم و ستم اور معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم اور عفو درگزر کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر وہ فوراً مواخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ یعنی رحم کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، مطلب اسے حمل کی مدت ہے جو کہ عام طور پر تو 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کبھی 10 مہینے یا کبھی 7 یا 8 مہینے۔ اگلی آیت نمبر 9 ہے، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے۔
اللہ کے نزدیک مساوی ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو۔ اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی مطلب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے سے مراد فرشتے جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آ جاتے ہیں، شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے حتیٰ کہ وہ اسے بدل لیں جو ان کے نفسوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان کی نعمتیں سلب کرے یا جو اس نے اس کو نوازا ہے وہ اسے چھین لے۔ انسان خود ہی اپنی نافرمانی اور بار بار گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی ساری نعمتیں جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی۔ یہ کڑک اور گرج کے ٹائم پڑھنے کی دعا بھی ہے، یہ اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ شدید قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ یعنی آپ جتنی دیر تک مرضی اپنے ہاتھ پھیلا کے بارش کے نیچے کھڑے رہیں پانی، اور چاہیں کہ خود بخود آپ کے منہ تک پہنچ جائے تو وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، جتنی دیر تک مرضی آپ پانی ہاتھوں میں بھرتے رہیں۔ اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے، اور اللہ ہی کو، یہ آیت سجدہ آگے آ رہی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کر لیں۔ آگے آیت نمبر 16 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ یکتا ہے نہایت غالب۔ اس اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے سو وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی جب حق اور باطل کا یہی مثال ہے کہ جو باطل ہے وہ بالکل جھاگ کی طرح ہوتا ہے، وقتی اوپر آتا ہے لیکن پھر ہر چیز جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور حق ہمیشہ قائم رہتا ہے اور انسان کو نفع بھی دیتا ہے۔ آگے ترجمہ ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مثل اسی کے ساتھ اور بھی تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 19۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو کفار ہیں۔
اور ان دونوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور پھر ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا انجام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو یعنی قرآن کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے نفسوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ہم سب کو بھی سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو قرآن پر اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور حق کی روشنی کو دیکھتا ہے، وہ شخص کی جیسا ہو سکتا ہے جو بظاہر تو آنکھیں رکھتا ہے پر حق کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ عقل کا اندھا ہے۔ آگے ترجمہ ہے۔ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ یہ الفاظ پہلے بھی سورہ بقرہ میں استعمال کیے گئے ہیں، اور یہاں پر جس گروپ کی بات ہو رہی ہے، جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ہیں جو راہ حق پر چلنے والے ہیں اور حق کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ پھر مطلب ایک ایک کر کے بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی جو کوالٹی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ کون سے عہد ہیں جن کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے؟ پہلے تو عہد الست ہے جو ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہی بے شک ہمارے رب ہیں۔ اور دوسرا پھر وہ عہد ہے جو ہر مسلمان امت نے کیا ہے، میثاق شریعت کا اللہ تعالیٰ سے۔ ہر بندہ مومن اللہ کے ساتھ ایک میثاق بندگی میں بندھا ہوا ہے، یعنی حکم ہے، اسے توڑنے کی جرت کوئی بھی ذی شعور آدمی نہیں کر سکتا۔ آگے ترجمہ ہے۔ اب یہ سیکنڈ کوالٹی بیان ہو رہی ہے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو ملاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملایا جائے، یعنی وہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا حکم دے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آگے جو کوالٹی بیان کی جا رہی ہے ترجمہ ہے۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، یعنی یہ تھرڈ کوالٹی ہے، وہ ڈرتے ہیں روز قیامت سے کہ ایسا حساب نہ ہو کہ شامت آ جائے۔ تو یہاں بھی ہم اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آگے ترجمہ ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی رب، ابھی چوتھی کوالٹی ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو وہ قابو میں رکھتے ہیں۔ ہر لحاظ سے مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ رضا الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے۔ پھر جو نیکسٹ کوالٹی بیان کی گئی وہ یہ ہے، نماز قائم کرتے ہیں یہ اہل ایمان۔ پھر آگے ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یہ نیکسٹ کوالٹی ہے۔ اور پھر برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب جو ہے یہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ اگر کوئی برائی کرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اس کو شرم آئے اور اس کے اندر کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہے تو وہ جاگ اٹھے۔ تو یہ سب کوالٹیز رکھنے والے جو اہل ایمان ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیامگاہ ہوں گے، جسے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ جو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ تو کتنا خوبصورت اور دل فریب سما ہوگا جب یہ ملائکہ جو ہیں وہ ہر طرف سے آ کر ان کو سلام کریں گے، بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ ان کو خوشخبری دیں گے کہ تم ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور پھر آگے جو بات کی گئی ہے مطلب کہ اہل ایمان جن کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، ان کے آباء و اجداد میں سے، یعنی ان کے آباء میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں گے ان کو ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کے جو آباء ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں اور ان کے جو اولاد ہوں گے اگر وہ کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن جو صالح ہوں گے، یعنی کم سے کم بیس لائن یہ ہو، مطلب آپ کو
پتہ ہے رتبے کے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، تو مطلب بیس لائن یہ ہے کہ صالح ہونے چاہیے. تو اب وہ شخص کی جس کا رتبہ جو ہے وہ اونچا ہو اور وہ جنت کے بلند درجے پر جا رہا ہے، لیکن اس کا جو لیٹ سے کہتے ہیں کہ والد جو ہے اس درجے کی جنت کا مستحق تو نہیں ہے، لیکن بیس لائن اس نے بھی کراس کر لی ہے، اس نے بھی پاس کر لی ہے، تو وہ صالحین میں سے ہی ہے. تو دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے کہ وہ ان کو اٹھا کے اس کے بیٹے کے ساتھ کھڑا کر دے گا. تو یہ گویا اللہ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی. اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے جو صالح ہوں، جنتی ہوں، چاہے وہ کم درجے کے بھی ہوں جنتی، تو ان کے درجوں کو بڑھا دیا جائے گا اور اونچے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ رعایت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ آگے ترجمہ ہے. اب یہ اس کے برعکس جو دوسرا گروپ تھا جو کفار ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، مطلب قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یعنی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جہلا کی طرف سے کی طرح جو ہے وہ کفار مکہ بھی عقیدہ جو ہے وہ رکھتے تھے کہ یہ عمل کے حسن کو دیکھنے کے بجائے وہ امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے. ان کا گمان یہ تھا کہ جس دنیا میں خوب سامان عیش مل رہا ہے وہ خدا کا محبوب ہے. اس پر متنبہ فرمایا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی اور بیشی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے ہی کے قانون سے تعلق رکھتا ہے، جس میں بے شمار دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم. آگے ترجمہ ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. بے شک. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 10واں رکوع. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی اس سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو رجوع کرنے کی روش پہ ہے تو اللہ اس کو تو ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو ہر درمی پر رہ گیا اس کو صرف گمراہی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے. ایسے ہی لوگ وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. یہ ہے وہ یاد الہی جو بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے، اور آج بہت ساری بیماریاں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کچھ فزیکل کازز بھی ہیں، لیکن دلوں کے اندر مسائل ہے. آپ نے سنا ہوگا ہارٹ از ناٹ سیٹسفائیڈ. تو اب اس کا اظہار بھی لازمی بات ہے مختلف صورتوں، مطلب جسموں کے اندر مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے بہت سارے مسائل کا، بیماریوں اور پریشانیوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ دلوں کو اطمینان یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اگر ہم 2 رکعت نماز ادا کریں اور توجہ کے ساتھ اور لو بھی لگ جائے، یقیناً ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جائے گی ہماری اور آنسو بھی بہا لیں گے تو سیٹسفائیڈ ہو کر ہی وہاں سے جاتا ہے نا. تو صرف 2 کلمات کی بات ہے، زبان پہ لے آؤ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 2 کلمے زبان پہ بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور ایمان کو بہت محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اگلی آیت کا ترجمہ ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لیے اچھا انجام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے. یہاں پر آیت کے اندر الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، طوبہ کے ایک تو معنی ہے جنت کے ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے، اور اس کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ خوشحالی. یہاں پر اس نام سے بتایا جا رہا ہے کہ طوبہ کے 2 ہے، ایک تو لغوی نام کا ترجمہ بتایا ہے اور یہ ایک جنت کے درخت کا بھی نام ہے.
اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے. ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبر سے نکل کر بولنے لگتے. اس آیت میں جو خطاب ہو رہا ہے وہ بیسیکلی کفار سے نہیں، مسلمانوں سے ہی ہو رہا ہے، جو کفار کی طرف سے مسلمان بار بار ان کی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے نا کفار، تو مسلمان پریشان ہو رہے تھے اور ان کے دل بے چین ہو رہے تھے کہ کاش ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھا دی جائے تاکہ یہ لوگ مان جائیں، قائل ہو جائیں. جب یہ محسوس کرتے تھے کہ کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں مطلب شک و شبہات پھیلانے کا جب موقع مل رہا ہے تو ان کو اور بےچینی، صحابہ کرام ان کو بےچینی ہونے شروع ہو جاتی تھی. تو وہ تھوڑی سی جلد بازی جسے کہہ لیں کہ وہ اس طرح کا معاملات ان کے اندر ہو رہا تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم، کائنات کے آثار اور نبی کی زندگی سے اور صحابہ کے زندگی سے نور حق نظر نہیں آ رہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کو قبر سے نکل آنے کی پہ روشنی پالیں گے؟ مطلب یہاں الٹا سوال اللہ کرے کہ ان کو کچھ مطلب نہیں ہے. جب وہ یہی نہیں دیکھ رہے تو ان کو باقی چیزیں کیا نظر آئیں گی؟ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی کہ اب دیکھیں اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے نا سب کچھ. اللہ چاہتا تو سب کو ہی مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ کے اختیار ہے نا، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے نہ دے. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگلا رکوع ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیے اور آخرکار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغیر غیر شعوری ایمان مطلوب ہو تو اس کی نشانیاں دکھانے کی تکلف کی کیا حاجت تھی؟ مطلب اس طرح کے معاملات کے متنفس پہ کمائی پر نظر رکھتا ہے کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرائے ہیں، مطلب جو جھوٹے معبود بنائے رکھے تھے نا انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ اس میں یعنی تمہارے پاس اس سے مراد یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم بھی ہے یا نہیں، یا بلا علم کے تم جو جھوٹی باتیں وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. یعنی کہ دیکھیں آپ کو گندگی راستے پہ چل پڑے تو گندگی اچھی لگے گی نا، جیسا جس نے اوریجنل کو ٹیسٹ نہ کیا ہو تو اس کے لیے تو آرٹیفیشل بھی صحیح ہے، وہ اس پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے. اور اب آپ نے اور میں نے ہم سب نے یعنی ماشاءاللہ اوریجنل یعنی قرآن سے اپنے آپ کو جو جوڑ لیا ہے، تو آپ بتائیں باقی چیزیں ہمیں کیا لگنی چاہیے. یا یقیناً اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے. دا قرآن از دا اوریجنل ون، یہی ہماری روح کی غذا ہے. وہ سارا کچھ جو ڈرامے بازی ہے وہ روح کی سزا ہے، وہ نفس کی غذا ہے، وہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ برائی کو دعوت دیتا ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اب دیکھیں کیسا سایہ ہوگا. 100 برس میں بھی ایک سوار ایک درخت کے نیچے چلتا رہے گا اس کے سائے میں، تو یہ سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیسا سایہ ہوگا.
اب یہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الرضا والجنہ، یعنی کہ اے اللہ ہم تو سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من سخطک والنار، اور اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیرے غضب سے اور جہنم کی آگ سے۔ مطلب یہاں پہ دیکھیں نا، دونوں طرف جنت کا بھی ذکر آ گیا اور انجام جو منکرین حق کا انجام ہے اس کے بارے میں بتا دے کہ دوزخ کی آگ ہے ان کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا یہاں پر ان کا تذکرہ ہے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود، یعنی وہ علم جو پیغمبر کے ذریعے آیا ہے، جو تمہارے پاس آ چکا ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ایکسپلین کروں، الحمدللہ سب کلیئر ہے۔ اگلا رکوع ہے، یہ بیسیکلی اس کا رکوع تھا رکشندہ کا، اس کی طبیعت صحیح نہیں تو یہ میں ہی کر رہی ہوں۔ ایک منٹ ناز، جی بھابھی بولیں۔ یہاں ہے نا کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے جی منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ اب یہاں دیکھیں یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کی اجازت نہیں تھی، تو کیا ہم ہے جس طرح ہم اپنی مرضی سے زندگیاں گزار رہے ہیں؟ یقیناً سوچنے کا مقام ہے۔ بے شک بے شک۔ کریں آگے۔ تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، یعنی کہ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھی انسانوں میں سے ہی چنا ہے۔ اور یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ، تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، ان کی گھرگرستی کا معاملات بھی تھا، انہوں نے بھی وہ چلائے ہیں، اور کوئی نشانی نہ لاتے تو مطلب یہی بتایا جا رہا ہے کہ رسول ان کو نشانی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول نشانیاں لے کر آئے ہیں مگر اللہ کے اذن سے خالی، جیسے ابھی بھابھی بتا رہی نا کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہر بات اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے۔ اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے جو بڑا وہ ہے، ایک ناسخ و منسوخ، یعنی کہ جو چاہے اللہ نیا حکم دے دے اور پچھلے حکم کو منسوخ کر دے، اور ایک معاملات آتا ہے تقدیر کے حوالے سے، اور میں پڑھ رہی تھی کہ تقدیر کے دو پہلو ہیں جو اہل علم والوں نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جس میں کچھ تبدیلی کا امکان اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اس کو معلق کہتے ہیں، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، اور تقدیر مبرم جو ہے نا وہ نہیں بدل سکتی، وہ ویسی ہی ویسی ہے، لیکن تقدیر معلق میں کچھ معاملات اللہ کی مشیت کے مطابق بدلتے ہیں۔ ہم نے اکثر حدیث میں سنا بھی ہوگا، بندہ گناہ کرتا ہے تو رزق میں کمی ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، بندہ صدقہ دیتا ہے تو بلا ٹلتی ہے، بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ پہلو ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو بدل دیتا ہے، اس کو معلق کہتے ہیں۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ ام الکتاب جو بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے، ویسے تو مطلب یہ مخالفین کا ایک اعتراض کا جواب بھی ہے، وہ کہتے تھے نا کہ اگر پہلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھی تو اس نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی، مطلب ام الکتاب کے حوالے سے جو میں ڈیٹیل ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو، تو تم کہتے ہو کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب مطلب ان کا کہنے کا مسئلہ یہ کہ جب پہلے سے کتابیں موجود تھی اس میں بھی ساری باتیں تھی، تو اس قرآن کی مطلب کیا ضرورت تھی، کیا اہمیت تھی، تو کیا مطلب تم کیا کہتے ہو، مگر خدا کی اس تحریف کیسے ہو سکتی ہے، خدا نے اس کی حفاظت خود کیوں نہیں کی، تو یہ اس حوالے سے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی کہ یہ جو مخالفین حق ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟
یعنی کہ اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد کے جو علاقے تھے اس میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی بھی رہی تھی، اور یہ جو مشرکین و مخالفین ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ارد گرد کا جو گھیرا ہے نا وہ تنگ ہوتا چلا جائے گا، تو یہاں اس طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے، یعنی کہ عمدہ ٹھکانہ کس کا ہوگا اور عذاب کس کے لیے ہوگا۔ آخری آیت ہے، یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے یہاں بھی یعنی کہ یہ ساری بشارات موجود ہیں، تو یہاں پہ اشارہ ان کی طرف ہو رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ بھابھی اگر آپ کو کچھ بتانا ہے ڈیٹیل تو دیکھ لیں، ورنہ میرے خیال سے تو انف ہے۔ نہیں، آپ نے ٹھیک کیا، الحمدللہ۔ اگلی صورت ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں بس زمانہ نزول یہی ہے کہ یہ بھی مکی دور کی جو ہے وہ آخری دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں اگر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم کے نام سے تو ہے، لیکن یہ صورت میں جو ان کا نام، اس صورت کا نام جو ہے وہ صرف علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس میں بس اتنا زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن بس باقی صورتوں کی طرح ایک علامتی طور پر اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر رہے تھے اور بد سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کو جو ہے وہ اس بات پہ تنبیہ کی گئی ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ یہاں پر یعنی بڑی سختی اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ کفار مکہ کی جو ہٹ درمی تھی اور ان کی جو شرارتیں تھیں اور ظلم تھے، وہ ان کا جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اس لیے اس صورت میں اس کا جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ خدا کے راستے پر لاؤ یہاں اور تاریکیوں سے نکال کر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی تفسیر کے تاریکیوں سے نکال کر روشنی پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے ہٹا کر لوگوں کو اللہ کے راستے پر لاؤ۔ یعنی دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ خدا کے راستے پر نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ جہالت میں بھٹک رہے ہیں۔ یعنی یہ صورت ہم اس طرح سے یہ آیت ہم اپنے اوپر بھی اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں بڑے روشن خیال ہیں اور ہمیں بڑا علم ہے، لیکن جو اس کے برخلاف جن لوگوں نے خدا کا راستہ پا لیا ہے وہ روشنی میں آ گئے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ دیہاتی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف ہم دنیاوی علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت بڑا یا روشن خیال نہ سمجھ لیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو ایک ان پڑھ دیہاتی بھی جو ہے وہ اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے اور یہ لوگ گمراہی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، یعنی دنیا کے فائدے اور ان کی آسائشوں کے لیے جو ہے وہ آخرت کا بڑے سے بڑا نقصان بھی وہ مول لے لیتے ہیں، کہتے ہیں بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ مگر اس میں جو ہے نا یعنی دنیا کی جو کوئی بھی نقصان، کوئی بھی تکلیف، اس سے وہ محرومی برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا سے اس قدر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جہاں ان کا مفاد جو ہے وہ آخرت کے مفاد سے ٹکرائے تو اس سے الگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے دنیا پہ قربان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیغام، آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔
پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ یعنی یہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہر امت میں انہی کے ہی لوگوں میں سے ہی ایک نبی یا رسول چنا گیا، تاکہ وہ پہلے سے ایک تو نبی ان کی جو ہے وہ ذات کی جتنی بھی خوبیاں تھیں وہ بھی لوگوں پہ عیاں ہو جائیں، اور دوسرا وہ اپنی بات بھی اچھے طریقے سے سمجھا سکے ان لوگوں کو جن کے درمیان انہیں مبعوث فرمایا گیا۔ اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ آخری آیت کے اس میں آخر کے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جی ہمیں ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی ہدایت پا لینا، بھٹک جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا اختیار ہے، وہ اللہ اور بلکہ اللہ کی بالادستی سے مغلوب ہے۔ یعنی اگر لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بالادستی کو جو ہے وہ اندھادھند ہمارے اوپر یعنی بغیر کسی معقول وجہ کے جسے چاہے ہدایت بخشے اور جسے چاہے خواہ مخواہ بھٹکا دے۔ یعنی یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ حکیم و دانا ہے کہ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو اس رحمت سے محروم ہونا چاہے اسے پھر اس کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کیا دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں بھی وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے سری دلائل کے ساتھ بھیجا گیا، اور ان کے پاس اتنے معجزات تھے، پچھلے واقعات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے ابھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ جو آیا ہے کہ آپ چاہے جتنا بھی یعنی اپنے آپ کو وہ کر لے کہ بھئی ہم سب کچھ جو ہے نا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی جو ہے وہ کفر کرنے لگیں اور سارے تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں، وہ یہی ہوتا رہا کہ اگلی قومیں جو ہے وہ اپنی انہی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے تباہ ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قومیں نوح، قوم عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، تو یہ ایک قسم کا ان کا غصے کا اظہار تھا، یا ایک قسم کی جو ہے وہ اگنورنس کا اظہار تھا، جس سے وہ غصے سے یا اپنے کان بند کر لیتے تھے یا اپنے ہاتھ جو ہے وہ غصے سے چبا لیتے تھے، ان کا غصے کا اظہار بتایا گیا ہے۔ اور یہاں اسی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ جب وہ دین کی دعوت اٹھی تو اس صورت میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیونکہ سارے لوگ جو ہے وہ جو شخص یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بھی اس کی بھی شخصیت بڑی بے داغ ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے یعنی جب دین کی دعوت اٹھتی ہے تو وہ ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، اور چاہے جتنا بھی انسان اس کو رد کرنا چاہے، چاہے جتنا بھی اس سے بچنا چاہے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یعنی وہ سچ تھا، حق تھا، اس چیز کو وہ مانتے تھے۔ اس چیز سے جو ہے وہ جو بڑے سے بڑے اور کٹے سے کٹے مخالف تھے ان کے دل میں بھی ایک اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اور وہ اس چیز کو مان رہے تھے کہ ہاں یہ واقعی سچ تو ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے جو ہمیں دے رہا ہے اس کی زندگی پچھلی بالکل بے داغ ہے اور اس نے ہمیشہ سچ کہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور یہ جو ہے وہ ان کے دل میں ایک خلجان کی سی کیفیت پیدا کر دیتے تھے۔
اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے انسان جیسے ہم ہیں۔ یہ بار بار وہی باتیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جس کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی سری سند۔ یہ سری سند وہی ہے کہ بھئی بار بار کچھ نہ کچھ نشانی اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس کو ہم چھو سکیں، محسوس کر سکیں، اور وہ آ بھی جاتی ہے تو اس پہ بھی ان کا پھر ایمان چینج ہو جاتا تھا۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہے مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ کوئی سند لا دے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پہ اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ بھابھی آپ کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں اس میں سے۔ نہیں ماشاءاللہ آپ بلکہ ایکسٹرا بتاتی ہیں۔ چلیں۔ آیت نمبر 13 ہے، اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے لوط جو ہے، لوتیوں نے بھی جو ہے حضرت لوط سے کہا تھا، اور قوم شعیب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلامتی کے ساتھ مکہ لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انصار کو ان کا مددگار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، یعنی ان کو ہمیشہ ان کی آرزویں پامال ہوں گی، اور جو پیغمبروں کا یہ جو زمین ہے، جیسے کہ آیت میں ہے کہ میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے، اللہ قوت والا اور عزت والا ہے، اور آیت میں بھی یہی ارشاد ہے، اور حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ سے مدد کرو، مدد مانگو۔ آیت نمبر 14 ہے، اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے قیامت کے دن کے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہی زمین میں آباد کریں گے۔ اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو تنبیہ تو کر دی، لیکن آگے اب اللہ تعالیٰ دوزخ کا جو ہے وہ حال بتا رہے ہیں کہ دوزخ میں کس طرح سے ہوگا کہ صدید کہتے ہیں پیپ اور خون کو جو دوزیوں کے گوشت سے ان کی کھالوں سے بہا ہوگا، اور اسی کو تینتا الخبال بھی کہا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس یہ لایا جائے گا تو انہیں تکلیف ہوگی، اور منہ کے پاس پہنچتے ہی سارے چہرے کی کھال جلس کر اس میں گر پڑے، اور ایک گھونٹ لیتے ہی پیٹ کی آنتیں پہانے کے راستے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کھولتا ہوا گرم پانی پلائے جائیں گے، چہرہ جلسا دیں گے، جبڑا گھونٹ گھونٹ اٹھ کر کے اتارے گا، فرشتے لوہے کے گرز مار مار کر پلائیں گے۔ بدمزگی، بدبو، حرارت، گرمی کی تیزی اور سردی کی تیزی کی وجہ سے گلے سے اترنا محال ہوگا۔ بدن میں اعضاء میں جوڑ جوڑ میں ہر درد تکلیف ہوگی کہ موت کا مزہ ہے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ رگ رگ پہ عذاب ہوگا لیکن جان نہیں نکلے گی۔ ایک ایک روح قابل برداشت مصیبت میں جکڑا ہوا ہوگا، لیکن روح بدن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سے موت آ رہی ہے لیکن آتی نہیں۔ طرح طرح کے عذاب دوزخ کے آگ گھیرے میں ہوئے مگر موت بلائے بھی آتی نہیں۔ نہ موت آئے گی اور نہ عذاب جائے گا۔ یہ ایسی سزا ہے کہ موت سے زیادہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کی وہاں پہ حال فرمایا۔ اللہم جنبنا النار، اللہم جنبنا النار، اللہم جنبنا النار۔ اگلی آیت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے،
کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے ہیں ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پلے سرے کی گمراہی ہے۔ اور یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دوسروں کی باتوں کے اوپر تھے، پیغمبروں کے مانتے نہیں تھے، ان کے اعمال ایسے تھے کہ بنیاد بغیر عمارت کو، جس کا نتیجہ سخت ضرور کے وقت خالی ہاتھ کھڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی مثال ایسی تھی کہ یہ ان کو آندھی ان کی ایسی مثال ہوگی کہ راکھ کی ہے، کہ ان کی اللہ کے نزدیک ان کے کوئی بھی ان کی بالکل بھی کوئی بھی اللہ کے نزدیک ان کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اس میں وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بار بار پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی قوم سے وہ عاجز نہیں کہ وہ دوسری قوم پیدا کر دے اور نافرمان کو ہلاک کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ آیت نمبر 20 ہے، جزاک اللہ ہے۔ ایک اور آیت کا ہے رہ گیا ایسی رکوع کی، اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف و متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا ضد کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کے لیے ہماری نہیں ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 22 ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں شیطان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا انسانوں کے لیے کہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم، تو اس کے بعد جو شیطان ہے اس سے جب لوگ کہیں گے جو اس کو مانتے تھے، جو اس کے پیچھے چلتے تھے، وہ جب اس سے کہیں گے کہ ہم سے کچھ اگر تم عذاب کو ہٹا سکتے ہو یا ہماری مدد کر سکتے ہو تو ہماری کچھ مدد کرو، تو وہ بالکل اس بات سے انکاری ہی ہو جائے گا کہ میں تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا، میں تو تمہارے اوپر کوئی زور ہی نہیں تھا میرا، میں نے صرف تمہیں اپنی بات کی طرف پکارا اور فوراً تم نے میری بات مان لی، حالانکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی صاف دلیلیں بھی موجود تھیں، لیکن پھر بھی تم اس کی طرف نہ ہوئے، تو اس لیے تم مجھے کچھ نہ کہو، اب اپنے اوپر ہی جو ہے نا وہ ملامت کرو، کیونکہ نہ تو میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں اور نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو، اور میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ میرے کہنے پہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، بلکہ یہ تمہارا اپنا تھا کہ تمہارے سامنے دونوں راستے تھے، تم نے جو چنا اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے، جو تمہیں لگا تم نے وہ چنا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں عقل اور سمجھ دی تھی، لیکن پھر بھی تم میری طرف چلے تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ اب یہ اس اگلی ہی آیت میں جنت کی خوبصورتی اور وہاں کا ماحول جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو رغبت ہو کہ وہ برائی کی طرف چلنے کے بجائے سیدھے راستے کی طرف چلیں، اچھے کام کریں اور ایمان لائیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں،
यहाँ कलमा तैयबा का जिक्र किया गया है। कलमा तैयबा एक तो कलमा तैयबा है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और बाकी हर एक अच्छी बात, जो भी हम अच्छी बात करते हैं वो सारी की सारी कलमा तैयबा है। और उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से बयान की है कि उनकी मिसाल जो है एक दरख्त की सी है, ऐसे दरख्त की कि जिसकी जड़ें बहुत मजबूत, बहुत दूर तक जाती हैं और जिसकी शाखें जो हैं वो आसमान तक फैली होती हैं। यानी एक अच्छा काम जब हम करते हैं तो वो जब तक चलता रहता है तब तक हमें उसका सवाब मिलता रहता है, और अच्छा काम जो है वो फौरन अल्लाह ताला तक पहुँचता है और वो फौरन कबूल भी किया जाता है। आगे अगली आयत का तर्जुमा है, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है और अल्लाह लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और वो दरख्त जो है वो हर टाइम फल लाता है, यानी जो नेकी का काम है वो हर वक्त फल देता है। और अल्लाह ताला का ऐसी मिसालें बयान करने का मकसद ये है ताकि जो लोग नसीहत हासिल करने वाले हैं वो ऐसी बातों को समझें और उनसे नसीहत हासिल करें। आगे तर्जुमा है, और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, उसे कुछ सबात तो है नहीं। यानी वो ऐसी जड़ी बूटियां और झाड़ फूंक जैसे जिनको अगर हम ऊपर से ही उठाएं तो फौरन ही उठ जाती हैं, उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती। जो गंदी बात है, जो नापाक बात है, उसकी मिसाल उस तरह की है। आगे अगली आयत का तर्जुमा है, ईमान वालों को अल्लाह पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। ईमान वालों को पक्की बात पे मजबूत रखने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको ईमान पे कायम रखता है, और जब मौत के बाद वो कब्र में भी उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, तुम्हारा दीन कौन सा है, तो वो फौरन फौरन उन बातों के जवाब देंगे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल करे कि जो उस वक्त उन सवालों के जल्दी जल्दी से जवाब दे सकें और हमें भी ईमान पर कायम रखे हमेशा। अगली आयत का तर्जुमा है, क्या आपने उनकी तरफ नजर नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा। यानी जो लोग खुद भी बुरे काम करेंगे और अपने पीछे लोगों को भी लगा लेंगे ऐसे बुरे कामों की तरफ, तो जब वो खुद जहन्नुम में जाएंगे और जो उनका ठिकाना है, तो वो अपने साथ पिछले सारे लोगों को जो उनकी पैरवी करते थे उनको भी साथ ले उतरेंगे। जिस तरह फिरौन की मिसाल है कि फिरौन जब जहन्नुम में उतरेगा तो अपने फॉलोअर्स को सबको अपने साथ लेके उतरेगा। या कोई भी ऐसा इंसान जो कि बुराई की तरफ रहनुमाई करेगा, वो अपने पीछे आने वाले तमाम लोगों को साथ लेके उतरेगा। यानी दोजख में जिसमें ये सब जाएंगे, जो बदतरीन ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए कि खैर मजे कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त तो आखिर जहन्नुम ही है। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाजों को कायम रखें और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती और मोहब्बत। यानी उस दिन के आने से पहले पहले जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है, हमें चाहिए कि हम उसमें से खर्च करें, चाहे वो नेमतें किसी भी शक्ल में हो, वो रिज्क किसी भी शक्ल में हो, हमें उसमें से खर्च करते रहना चाहिए ताकि हम उस दिन तक ना पहुंच जाएं कि जब उसको खर्च करने का या उसको आगे बढ़ाने का हमें कोई फायदा ही ना हो सके, और कोई चीज जिस टाइम पे किसी के कोई चीज भी काम नहीं आ सकती, उस टाइम तक पहुंचने से पहले ही हमें खर्च करते रहना चाहिए, चाहे हम खुलेआम करें या पोशीदा करें। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और आसमानों से बारिश बरसाकर उसके ज़रिए से तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले हैं, और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया है कि दरियाओं में उसके हुक्म से चलें। उसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं। ये अब अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं, कुदरत की निशानियाँ हैं, उनका ज़िक्र हो रहा है, और ताकि जो लोग अकल रखते हैं वो इन निशानियों से कुछ सबक हासिल कर सकें। अगली आयत का तर्जुमा है, उसी ने तुम्हारे लिए सूरज चांद को मुसख्खर कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं, और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है।
اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، ایسی بھی کہ جو ہم اس سے مانگتے ہیں، اور بہت ساری ایسی جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں، اور جنہیں ہم مانگتے بھی نہیں وہ ہمیں بغیر مانگے بھی دیے جا رہا ہے۔ تو واقعی انسان تو بڑا بے انصاف ہے کہ وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا اس کا شکر ادا کرنے کا، کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، مانگ کے بھی اور بنا مانگے بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، آیا نمبر 126 میں، تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی دعا مانگی تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھیں پھلوں کی روزیاں دے۔ یعنی کہ اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اور یہاں پہ ان کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، کیونکہ اب شہر بس چکا تھا۔ اس وقت جب دعا مانگی گئی تھی اس وقت وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے اور شہر ابھی بسا نہیں تھا، تو اس وقت وہ دعا مانگی انہوں نے اس سچویشن کے حساب سے، وہ ڈفرینٹ تھی۔ اور یہاں اب جب کہ شہر بس چکا ہے تو اب وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، کیونکہ وہ اپنے گھر سے بت پرستی کو دیکھتے چلے آ رہے تھے، اپنے باپ کو بناتے دیکھتے چلے آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا سے مراد بت ہیں، یعنی کہ وہ اپنے کیونکہ بچپن کے ماحول میں یہی دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے راستے سے، صحیح راستے سے ہٹ گئے تھے، اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کسی نفع اور نقصان کے نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے، تو جو میری تابعداری کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، اور ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، تو پھر یہ نہیں کہا کہ وہ میرے میں سے نہیں ہے، تو کہا کہ تو غفور اور رحیم ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ معاف غفور الرحیم ہے، وہ کبھی بھی کسی کو معاف کر سکتا ہے جب بھی انسان مائل ہو۔ اگلی آیت ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ حضرت ہاجرہ کا ذکر ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل کا ذکر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اب یہاں پہ انہوں نے حضرت ہاجرہ کا اور اپنے بیٹے کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو یہاں پہ جو ہے وہ بسایا ہے، وہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، اور یہاں پہ یہ کہ دنیا بھر سے تو کچھ لوگوں کے ان کی طرف مائل کر دے سے مراد ہم نے آج اس کا اثر دیکھا کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں ان کے دل اس طرف مائل ہیں جو مسلمان ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کی عربک دیکھیں تو اس میں ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل، کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں نا کہ افئدۃ الناس، کہ لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جائیں، تو ساری جتنی بھی دنیا تھی اس کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن یہاں انہوں نے کہا افئدۃ من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ ان کی دعا کی تاثیر تھی جو یہ مسلمانوں تک محدود ہو گئے، کہ مسلمانوں کے دل چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم اس کی طرف جائیں، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اور اس دعا کی بھی تاثیر ہم نے دیکھی کہ مکہ جیسے بے آب و گیا سرزمین میں جہاں کوئی پھل اگتا نہیں ہے،
لیکن دنیا جہان کے پھل اور میوے جو ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، کہ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور جو ہم منہ سے بولتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، کچھ شک نہیں کہ میرا پالن ہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اگر اولاد عطا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اے میرے پالنے والے، آگے بڑی اچھی دعا آ رہی ہے جو ہم جو ہے وہ نماز میں بھی اس کے تشہد کے بعد جو ہے وہ ان جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے یہ دعا ہے ان میں سے ایک، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا اس میں تھوڑی سی تصحیح بھی کروں گی، بہت سے لوگ جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ربی جعلنی، اٹس ناٹ ربی جعلنی، اٹس ربی جعلنی، جیم کے اوپر ساکن ہے۔ یہ جو غلطی تھی یہ میں نے بہت عرصہ مجھ سے بھی ہوئی اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنی بھی، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں جب بھی اس قسم کا کوئی ذکر آئے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہم میں سے ہوں جن کو یہ چیز نہ پتہ ہو، تو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ربی جعلنی ہے، جیم ساکن ہے۔ یہ دعا ہم تشہد کے بعد بھی پڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی اس میں دعا مانگی، اور اس کی بھی ذرا آپ لوگ عربک پہ وہ کہتے ہیں نا تدبر بہت ضروری ہے، تو ربی جعلنی، اب یہاں پہ ربی اے میرے رب، یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے دعا، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی، اور آگے فوراً صیغہ چینج ہو رہا ہے ربنا اے ہمارے رب، یعنی کہ انہوں نے اپنی دعا میں اپنے ساتھ ساتھ فوراً ہی اپنی اولاد کو شامل بھی کر لیا، پہلے ربی جعلنی کہ اے میرے رب، اور اب ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا کہ تو ہم سے یہ دعا قبول فرما لے، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میری ماں باپ کو بھی اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے، آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب۔ اگلی آیت ہے، ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، اور وہ تو انہیں اس دن کی مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی کہ جو لوگ بے عمل ہیں قیامت کی ہولناکیوں کے دن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو زیادہ مہلت دی ہے اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہیں کیا، لیکن وہ قیامت کے دن اللہ کے مواخذے سے نہیں بچ سکے گا، وہ اپنے سر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری بات مان لیں، تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھا رہے تھے، تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، یعنی کہ وہ اب کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور مہلت مانگیں گے، لیکن اب مہلت کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، یعنی کہ دنیا میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت اور دوزخ نہیں اور دوبارہ کون زندہ ہوگا، تو لیکن اب جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھیں گے، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کا جو ذکر ہے ان کی تباہ اور بربادی کا وہ ہمیں آلریڈی اللہ تعالیٰ سنا چکے ہیں بار بار، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں دنیا میں بتا نہیں دیا گیا تھا ان کے بارے میں، بہت سی مثالیں دے کر سمجھایا نہیں تھا، لیکن تم پھر بھی نہ سمجھے، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، مطلب کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسی چالیں چل رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ کی مشیت تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں چلے، ورنہ ان کی چالیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیتی، کہ ایسی ایسی انہوں نے تدبیریں کی۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، یعنی کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور یعنی کہ اللہ اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔
جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ اب یہ جو زمین اور آسمان کا بدلنا ہے، اب امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے یا ذات کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ یہ آسمان اور زمین اپنی صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے، یا ویسے ہی ذاتی طور پہ یہ تبدیلی آ جائے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ آسمان، زمین بھی کوئی اور ہو جائے گی اور آسمان بھی کوئی اور ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کوئی جھنڈا یا نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ صراط پر، یعنی کہ پل صراط پر۔ اگلی آیت ہے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں۔ یعنی کہ یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ کتاب اور قرآن مبین سے مراد یہاں پہ جیسے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے نا، ھذا بلاغ للناس، یہ جو بلاغ ہے یعنی کہ یہ کتاب قرآن سے اس کی مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس طرح کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن حکیم ہی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی بھی آیت میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو یہ قرآن پاک کے ڈفرنٹ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ اسی رکوع میں ہی یہ جو آیت ہے 44، ربنا اخرنا الی اجل قریب، یہ جو ہے نا، یعنی کہ وہ اس وقت ظالم لوگ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، یعنی کہ اس وقت چند لمحے مانگے کہ ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ تو جب اس طرح کی آیت آئے نا تو اس وقت فوراً اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آج ہی ہمیں راہ راست پر چلنے کی ہدایت دے دے، توفیق دے دے، یعنی کہ کل پہ نہیں ٹال رہے، ہم ابھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہ ہدایت دے دے جو یہ آخری ٹائم پہ یہ لوگ مانگیں گے۔ اور یہ جہاں یہ آخرت کی ساری آیتیں آئی ہیں تو یہاں اپنے بارے میں سوچیں کہ جو کارنامہ زندگی ہم کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، تو یہاں قیامت کی تصویر کھینچی ہے، لفظی تصویر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ آیات پڑھ کر اگر ہمیں ڈر لگا ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے یا آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ تو یہاں بھی یہ نیت کر لیں، دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے ہر برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دے۔ اور یہ اینڈ ماشاءاللہ اس سورہ کا کہ ھذا بلاغ للناس، یعنی کہ پہنچا دیا ہے یہ پیغام لوگوں تک۔ اور پیغام کس چیز کا پہنچایا ہے؟ ڈرایا ہے لوگوں کو آخرت سے۔ اور اولو الالباب پہ ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں؟ عقل والے وہی ہیں جنہوں نے اس پیغام کو سمجھا ہے اور انسان تک پہنچایا ہے اور خود بھی عمل کیا ہے۔ یا اللہ ہماری یہ عقلیں قرآن کے تابع ہو جائیں، تیری فرما بردار ہو جائیں، اور یہ جو رمضان الحمدللہ آج شروع ہوا ہے، ہم اس میں قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یا اللہ یا رب کریم ہمیں رمضان مبارک کے بعد بھی اس سے جوڑے رکھنا، اور یہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، اس کو کلام کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھانے میں، بیان کرنے میں یا اللہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہوئی ہے میرے مولا، تو وہ ہماری غلطی ہے، ہماری کام علمی ہے، ہماری جہالت ہے۔
یا اللہ، اور جو ہم نے سمجھا سیکھا، جو ہمارے دل میں اترا، وہ تیرا فیض ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے میرے مولا۔ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہم یہاں بیٹھے ہیں دلوں کو بدلنے کے لیے۔ یا اللہ، ہماری چاہت کم ہو، کمزور ہو، لیکن تو اس کو بڑھا دے۔ تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کر۔ یا اللہ، ہمارے لیے دین کے راستے آسان فرما دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، تمام ذریت کو یا اللہ صراط مستقیم پر چلانا۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ بہت علم دینا یا اللہ، ہمارے بچوں کو بہت علم دینا، صحیح راستے کا علم دینا۔ ان کو اپنے پیارے بندوں میں، اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، انہیں، ان کی آنے والی نسلوں کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی۔ یا اللہ، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات جن کے گھروں میں کوئی ٹیڑھ ہے، تنگی ہے، بیماری ہے، یا اللہ جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہے، وہ تو ہی صاف کر سکتا ہے میرے مولا۔ اس مبارک مہینے کے صدقے، ان پیاری مبارک گھڑیوں کے صدقے معاف کر دے، صاف کر دے۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، جو حیات ہیں انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی دے، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں دور کر دے، کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارے والدین کو۔ اور جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب پر رحم فرما میرے مولا۔ عالم اسلام کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو، ہمارے خاندانوں کی خیر ہو، ہمارے گھر کی خیر ہو، ہماری اپنی خیر ہو۔ یا اللہ، روز محشر اپنے سائے میں جگہ دینا میرے مولا۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے سائے میں جگہ دینا۔ یا اللہ، ہم سب کے احوال درست فرما دے۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کر دے میرے مولا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرض غیر مخزٍ ولا فاضح۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔